اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی یہ ہم نے آج 21 آیت سے شروع کرنا ہے، اور یہ دیکھیں شروع سے یہی ہے کہ ان کو مکہ کے لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے پوری طرح سے، ٹھیک ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، ماشاء اللہ سے ذرا ان کی دماغی حالت دیکھیں۔ وہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، رجا بھی اردو کا لفظ ہے ویسے تو، لیکن آپ لوگوں کے لیے ڈفیکلٹ ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ رجا اور لقاء دونوں اردو کے اندر یوز ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ والا کام کر رہے ہیں نا، اردو کے ورڈز کو نوٹیفائی کریں، وہ کرتے جائیں، بڑا ہی فائدہ دے گا آپ کو۔ یقین کریں کبھی میری بات آپ کو یاد آئے گی کہ گرینی نے کہا تھا کہ اردو کے لفظوں کو جو آپ کے استعمال ہوتے رہتے ہیں ان کو ادھر نوٹیفائی کرتے جائیں، اپنے کوئی بھی ایک کالم بنا لیں یا قرآن مجید کے اوپر ہی کرتے جائیں، آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ لقاء میں بڑی دفعہ بتا چکی، ملاقات تو پتہ ہے نا، ملنا۔ تو رجا امید ہوگی ان کی، رجا ایسے نہیں کہتے وہ تو۔ خیر جو اردو پڑھتے ہیں ان کو تو یہ فائدہ دے گی بات، آپ لوگوں کو بھی کریں کوشش، جتنے چلو لفظ سمجھ آتے ہیں وہ تو کرو۔ اچھا جی، اور ہاں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں نہ رکھتے، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ ہمارے اوپر بھی کیوں نہیں فرشتے نازل ہو جاتے، او نری ربنا، یا ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں۔ ذرا ان کی دماغی حالت دیکھیں اور ڈیمانڈ ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سے، کہ ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، کیا بس انہوں نے اپنے آپ میں اپنی ایروگینس وہ دکھا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سامنے ہی نظر آ جانا چاہیے، یا فرشتے ہمارے اوپر بھی اترنے چاہیے۔ یہ ان کے دلوں کی ایروگینس ہے جو ان کے دلوں کے اندر، اور بڑی سرکشی کر رہے ہیں، بڑی سرکشی کر رہے ہیں عتوا کبیرا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، بھائی جس دن تمہیں فرشتے نظر آ گئے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جس دن انہیں فرشتے نظر آ گئے تو انہیں کوئی خوشخبری کی بات نہیں اس دن ہوگی۔ اس دن یہ جو مجرمین ہیں نا، یہ جو جن کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے، جو انکار کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی جب فرشتے اتریں گے۔ یہ ایک اسرائیل کوئی برداشت نہیں ہوتا، ہاں جی، آ کے جان کھینچ کے نکال کے لے جاتا ہے، آپ اس سے تو پورے نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر آپ کو جس دن فرشتوں کو تم وہ دیکھ لیں گے نا، اس دن ان کے لیے کوئی اچھی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، کوئی یعنی کہ ان کے لیے کوئی گریٹنگز نہیں ہوئیں گی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّهْجُورًا، اس وقت وہ کہیں گے ہائے روک لیے جائیں کہیں یہ فرشتے، یہ سارے کے سارے نیچے اتر کے آ رہے ہیں، انہیں اللہ کہیں روک لیے جائیں گے، حِجْرًا مَّهْجُورًا، ان کو روک لیا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، تو ہم نے پھر جو عمل وہ کرتے تھے ان کو ہم نے یعنی کہ قابو کر لیا اور ان کو دکھائیں گے، قدمنا ہم ان کو یعنی دکھائیں گے، من عمل جو کوئی وہ عمل کرتے رہتے تھے، یعنی اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کام وہ کرتے رہے تھے نا، اب جب فرشتے نظر آئیں گے تو کہیں گے ہائے بیڑا غرق، بس بھی ہو جاؤ، رک جاؤ کہیں روک لے کوئی انہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم جو ہیں وہ ان کے ان اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جو انہوں نے کیے ہوئے تھے، تو ان کو ہم ایسے بکھیر دیں گے، یعنی وہ اتنے لائٹ ویٹ ہوں گے، ان کے اعمال کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا کہ وہ ایسے اڑ جائیں گے جیسے غبار اڑتا ہے، جیسے ڈسٹ اڑ جاتی ہے، اتنے لائٹ ہوں گے، ان میں کوئی ویٹ نہیں ہوگا ان کو۔ پھر کیا جو غبار بن کے اڑ جائے تو ہاتھ میں تو کچھ بھی نہ رہ گیا، خالی ہو گئے ہاتھ۔ استغفر اللہ۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اصحاب جنت اس دن بہت ہی خیر میں ہوں گے، بھلائی میں ہوں گے، خیر بہت اچھی چیز میں ہوں گے، مستقرن رہنے کے لیے کسی ٹھکانہ جو ہوتا ہے رہنے کے لیے، اور آرام کرنے کے لیے کوئی اگر ان کی جگہ ہے تو بڑی ہی بہترین وہ دونوں، خیر مستقرا واحسن مقیلا، بڑی ہی خوبصورت آرام کے لیے ان کی جگہ ہوگی اور بڑا ہی بہترین ان کے لیے رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ کنٹراسٹ فوری کہ ان کا کیا حال ہوگا اور ان کا کیا حال ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، تو وہ دن ایسا ہوگا
کہ اس دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو نازل کیا جانے لگ پڑے گا. الملک یومئذ الحق للرحمن. تو پھر یہ بات ہوگی کہ جو اس دن رحمان حق جو ہے اس دن رحمان کی سچی بادشاہی قائم ہو جائے گی. اس وقت کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اس وقت کوئی اللہ کی سچی بادشاہی سے انکار نہیں کر سکے گا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے اوپر وہ دن بڑا ہی مشکل ہوگا. اسیرہ، بڑا ہی مشکل دن یہ ہوگا ان کے لیے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. اور کیا کرے گا ظالم جو ہوگا، جو انجسٹس کرتا رہا ہوگا دنیا کے اندر، وہ اس وقت کیا کرے گا، اپنے ایسے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اور کہے گا کاش میں نے کسی رسول کے ساتھ اپنا رستہ پکڑ لیا ہوتا، یعنی میں نے کسی رسول کو اپنا گائیڈ سمجھ لیا ہوتا اور اس کے ساتھ میں اس کے رستے پہ چل پڑا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور اب بیڑا غرق میرا، ہائے میرا ستیہ ناس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، انٹیمیٹ فرینڈ نہ بنایا ہوتا. بچوں بڑی دھیان رکھتے ہیں دوستی کے اندر، انٹیمیسی کے اندر، فرینڈشپ کے اندر، کہ بہت سے انٹیمیٹ فرینڈس جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اس وقت جا کے کہے گا کہ کاش میں نے اس فلاں بندے کو اپنا انٹیمیٹ فرینڈ نہ بنایا ہوتا. تو اس میں بڑا دھیان رکھا کریں خواتین، بیٹیوں اور بچوں، سب اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ انٹیمیٹ فرینڈ بنانے کے ٹائم بندہ پتہ نہیں چلتا، بندے کو بڑا ہی بیوقوف ہے بندہ، جاہل ہے، ظلومن جہولا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، خود بھی کیونکہ انجسٹ ہے تو کچھ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ. لیکن جو ہی آپ کو اپنی، اگر آپ اس کو وزڈم کو رکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے نا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں. یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو، کہ وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی وہ وزڈم اتنی شارپ ہوتی ہے کہ وہ فوراً گیس کر لیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے کام. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ بس کانسپریسی تھیوریز کے پیچھے لگ جائیں، یہ نہیں مطلب ہے. آپ کی وزڈم اتنی شارپ ہونی چاہیے، آپ کی آئی سائٹ، آپ کی ویژن وہ اتنی شارپ ہونی چاہیے کہ آپ جج کر سکیں کہ یہ اس وقت آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کبھی بھی کہ یا لیتنی اتخذت، نہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے میرا ستیہ ناس ہو گیا، اس نے ستیہ ناس مروا دیا میرا، کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اپنا انٹیمیٹ فرینڈ نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے بیڑا غرق، اس نے میرا کیا کروا دیا کہ جب نصیحت میرے پاس آ چکی تھی تو اس نے مجھے اس سے بھٹکا دیا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کسی کے اوپر بھی یہ ٹائم نہ آئے. اسی کے لیے وہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے رب جب ہمیں ہدایت دے دے تو پھر ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ کوئی پیدا کرنا. ٹھیک ہے، کوئی دوست بن کے تو بہت زیادہ راہماری کرتے ہیں، دوست بن کے تو بہت زیادہ راہماری کرتے ہیں. بہت زیادہ راہماری کا مطلب کہ آپ کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں، راہماری کا مطلب ڈیویٹ کر دیتے ہیں آپ کے اپنے اصل مقصد سے. ٹھیک ہے، تو وکان الشیطان للانسان خذولا. اور جو شیطان ہے نا، یاد رکھنا کہ وہ انسان کو دھوکہ دینے والا ہے. یہ جو وہ دوست آپ کے بن کے آپ کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں اصل میں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. یہ تو میری بڑی جان نکلتی ہے کہ ہمارے اتنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنتیں کر کے، اتنی ماریں کھا کے، خون نکلوا کے، مشقتیں سہ کے انہوں نے اس قرآن کو نازل اپنے اوپر نازل کروایا، یعنی ہونے دیا، نازل اس کو ریسیو کیا،
اور پھر ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی مشقت کی، گھر بار چھوڑ کے بھاگ گئے مکہ سے، چھپ گئے جا کے، پھر 3 دن تک وہاں کیا کھاتے اور پیتے ہوں گے، ہماری جانیں 100 بار قربان ہو، لیکن ہم آگے کر کیا رہے ہیں، آگے ان کی اس محنت کا کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہیں گے وہ کہ یا اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مہجورہ، ہجرت کی ہوئی تھی اس قرآن سے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ تو چھوڑیں اس کو جو بری باتیں ہیں ہمارے اندر، جو غلط کام ہے ہمارے اندر، میرے بچوں انہیں چھوڑو، اس قرآن کو نہ چھوڑو۔ یہ کتنا مشکل ٹائم ہوگا ان کے لیے یہ کہنا، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی محنتیں کی، اور ہمیں کس قدر شرمندگی ہوگی، ہم کیا منہ دکھائیں گے ان کو، کیا منہ دکھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے صحابہ کو یا اللہ تعالیٰ کو، ہم کیا منہ دکھائیں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ یہ میری قوم ہے جس نے کہ قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ کبھی بھی ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم نے نبیوں کے لیے بھی، ہر نبی کے لیے بھی مجرموں میں سے دشمن بنائے ہوئے تھے۔ یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی دشمنی انہوں نے مول لی ہوئی تھی، تو دشمن اللہ نے، جو جرم کرنے والے لوگ تھے وہ ان کے دشمن تو تھے، اسی لیے تو وہ کرتے تھے یہ۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور ہدایت کے لیے تمہارا رب، ہدایت کے طور پہ، ہادی کے طور پہ، تمہیں رستہ دکھانے والے کے طور پہ، ونصیرہ، اور تمہاری مددگار کے طور پہ، اللہ ہی تمہیں کافی ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی، کسی کو اپنا انٹیمیٹ فرینڈ اس لیے بنا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ اب ایک اور اعتراض کہ جی وہ جو کفر کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں، اب اور تو کچھ کر نہیں نہ سکتے، صرف اعتراض کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ جو کفر کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے وہاں پہ 10 کمانڈمنٹس لینے، وہ لے کے آ گئے تھے ساری، اور تو اس کے اوپر کیوں نہیں ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا؟ کذالک، یہ ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آہستہ آہستہ نازل کیا۔ کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس تاکہ تمہارا دل مضبوط رہے، تاکہ تمہارا دل مضبوط رہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس کی مثال۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ایسا، یعنی کہ نازل ہونے میں بھی آہستہ آہستہ کیا، اور پڑھنے کے لیے بھی اس کو ہم نے یہ کیا کہ آہستہ آہستہ اس کو پڑھو، ایبزارب کرو اپنے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ، دیکھیں کوئی جنرل ہوتا ہے، وہ اپنی وار پلان بناتا ہے ایک، تو کیا وہ جتنی اس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آرڈر کر دیتا ہے ایک ہی دفعہ؟ نہیں، ایسا نہیں نہ ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ موقع کے مطابق اپنے کمانڈز دیتا ہے، اپنی بٹالین ہوتی ہے، جو کوئی بھی اس کے نیچے ہوتا ہے، سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے، اس کو جو دیتا ہے پھر وہ آگے دیتا ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ اگر وہ ایک ہی دفعہ پورا اپنے آرڈرز دے دے گا تو بہت سارے تو آرڈرز بھول ہی جائیں گے ماشاءاللہ سے ویسے ہی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ گھبرا بھی جائیں گے، بیڑا ورک، یہ اتنا سارا کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اس لیے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، اور اس لیے آہستہ آہستہ تمہیں ایبزارب کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ تمہارا دل اس سے مضبوط رہے اور تم گھبرا نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور تمہارے پاس نہیں کوئی آتی مثال سوائے اس کے کہ جسے ہم حق کے ساتھ لے کے آتے ہیں اور بڑی اس کی بہترین تفسیر تمہیں دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ سارا ایک ہی دم نہیں ڈال دیا تمہارے اوپر، مگر ایسے ہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز تمہارے پاس جب آ رہی ہوتی ہے تو ہم اسے حق کے ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور بہترین تفسیر، اس کی تفسیر تو پتہ ہی ہے نا، اس کو کھول کھول کے بیان کرنا، تو اس کو بہترین اس کا بیان بھی ہوتا ہے، بڑا بہترین طریقے سے اس کو کلیئر بھی کیا ہوا ہوتا ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف اپنے
मुंहों के बल यानी कि इस्तग़फ़ार गिरे हुए, उलाइका शर्रुम मकाना व अदल्लु सबीला, वो होंगे जो जिनका के रहने की जगह भी शर्म बदतरीन होगी, व अदल्लु सबीला, और वो बद गुमराह तरीन लोग होंगे, रस्ते से भटके भी लोग होंगे। वलक़द आतैना मूसल किताबा वजअलना मअहू अख़ाहू हारूना वज़ीरा, यहाँ तक सारे फैक्ट्स ऑफ लाइफ एक तरह से बता बता के अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब थोड़ी सी हिस्ट्री बताने लगे। वो क्या बताने लगे कि वलक़द आतैना मूसल किताबा वजअलना मअहू अख़ाहू हारूना वज़ीरा, कि देखो हमने मूसा को किताब दी थी ना, और उसके साथ हमने उसके भाई हारून को एक बर्डन बेयरर के तौर पे, वजीर के तौर पे, बर्डन बेयरर होता है ये वजीर, माशाल्लाह आज के वाले वजीर को नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, जो देगा खाने पीने के लिए आते हैं उनकी बात नहीं हो रही। ये वजीर का मतलब होता है बर्डन बेयरर। असल में तो इन्हें बर्डन बेयरर होना चाहिए ना, कि जो वजारत जिसको मिली है, जिस वजारत का बर्डन है उसको उठाए और उसे अच्छी तरह से चलाए, ये होता है ना वजीर का मतलब, बर्डन बेयरर होता है इसका मतलब, ठीक है। तो हमने मूसा के साथ हारून को बर्डन बेयरर उसका बनाया था, साथ उसका बोझ बांटने वाला। फकुल नज़हबा इलल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, तो हमने उन दोनों से कहा कि उस कौम की तरफ जाओ जो हमारी आयात की तकज़ीब कर रही है, जो हमारे वंडर साइंस को देख देख के झुठला रही है। फदम्मरनाहुम तदमीरा, तो हमने फिर उन्हें बिल्कुल हलाक कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके, तदमीरा यानी कि उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया, उनको टुकड़े टुकड़े करके उन्हें बर्बाद कर दिया। वक़ौम नूहिन लम्मा कज़्ज़बू रुसुला अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया, और नूह की कौम को देखो कि जब उन्होंने रसूलों को झुटलाया तो उनको हमने गरक कर दिया, और उनको हमने इंसानों के लिए, पूरी ह्यूमन रेस के लिए उनको हमने एक निशानी बना दिया। वअअतदना लिज़्ज़ालिमीना अज़ाबन अलीमा, और हमने उन जालिमों को, उन अनजस्ट लोगों को के लिए हमने एक अलमनाक अजाब तैयार करके रखा हुआ है। व आदम व समूद, अब ये छोटी छोटी हिस्ट्री के यानी कि हिंट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला देके कि मूसा के साथ ये हुआ, उसको अगर उन्होंने झुटलाया तो बर्बादी, दमरनाहुम तदमीरा, कौम नूह है उसको अगरकना, ठीक है। और अज़ाबन अलीमा हमने व आदम व समूद व असहाब रस व कुरून बैन ज़ालिका कसीरा, और आद और समूद और रस वाले जो लोग थे, एक बस्ती थी उसके वाले लोग थे। वकुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा, और इनके दरमियान में भी बहुत सी कुरूनन, बहुत सी सदियां, बहुत सी जनरेशंस, बहुत सी कौमें आईं। वकुलन दरबना लहुल अमसाला, उन सब के लिए हमने मिसालें बयान की। वकुलन तब्बरना तदबीरा, लेकिन फिर सबको हमने बर्बाद करके रख दिया। तब्बरना तदबीरा का मतलब है बहुत ही बुरी तरह से किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। वलक़द अतौ अलल क़रियति लती उमतिरत मतर सौ, और तुम कभी उस ये जो है ये उस बस्ती के पास से गुजरे, या कभी उस बस्ती के ऊपर जाने का इन्हें हुआ है, इत्तेफाक हुआ है, जिसके ऊपर के हमने बड़ी बुरी बारिश बरसाई थी। अफलम यकूनु यरौनहा, क्या ये उसको देखते नहीं है? बताती हूँ अभी। बल कानू ला यरजूना नुशूरा, बात ये है कि ये वापस जिंदा होने को के ऊपर ये यकीन, ये उसकी उम्मीद नहीं रखते कि कभी हम वापस जिंदा होके अल्लाह ताला के सामने जवाबदही के लिए हाजिर होंगे। अब ये कौन सी बस्ती जिसके ऊपर बुरी बारिश बरसाएगी? पत्थरों की बारिश, जो वो ये समूद के ऊपर भी, आद के ऊपर भी, और भी कई बस्तियों के ऊपर, बहुत सी आबादियों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो एरप्ट होते हैं, ये क्या कहते हैं, आतिश फशान जो होते हैं, जिनमें से फिर आग भी निकलती है, लावा भी निकलता है, और साथ ही पत्थर उड़ उड़ के जाके गिरते हैं। तो ये सब तो पत्थरों की जिस पे, तो ये बहुत सारी बस्तियों पे ऐसे हुआ है, वो एक खास नहीं है कोई। वाइजा रऊ का यतखिज़ूना का इल्ला हुज़वा, तो देखो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पीछे छोटी छोटी हिंट्स दे के ना मुख्तलिफ कौमों के, मूसा के, नूह के, आद के, समूद के, असहाबे रस के, और उनके बीच में भी जितनी बस्तियां आई गई, उनका हाल क्या हुआ था सब पता है ना। अरब्स को बड़ा पता था, ये कहानियां बड़ी उनके बीच में थी, और बस्तियां भी वो उन्हीं के इसी
अरेबियन पेनिनसुला के अंदर ही काफी सारी वो बस्तियां थी भी, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, वाइज़ा राउका यत्तखिज़ूना का इल्ला हुज़वा, जब कभी तुम्हें देखते हैं वो तुम्हें अपनी मजाक का निशाना बनाते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या यही रह गया था, क्या उधर दोनों बस्तियों में कोई अमीर आदमी नहीं था, ये रह गया था, ये तो यतीम है, ये तो इसका तो ना बेटा भी कोई नहीं है, वो जो सूरह कौसर है ना, कि ऐसी ऐसी फजूल बातें, दिल दुखाने वाली बातें करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये जब भी तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और कहते क्या है, अहाज़ुल्लज़ी बअसल्लाहु रसूल, क्या यही एक रह गया था अल्लाह ताला के पास के जिसे रसूल बना के भेज दे। जरा ये कितनी दुख, यानी अगर आपको प्रीफेक्ट बना के प्रिंसिपल भेजे तो सारे लड़के बच्चे क्लास के जो है बुली करने लग जाए आपको कि ओहो सिर्फ ये देखो जरा यही एक रह गया था, हाँ, जिसको प्रीफेक्ट बनाया जा सकता था, तौबा तौबा तौबा, ये बेचारा यही सिर्फ एक रह गया था। मतलब कितनी दुख, कितना तकलीफ दे ये बात होगी। तो वो इस तरह से कहते थे, अहाज़ुल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, क्या यही एक रह गया था कि जिसे अल्लाह रसूल बनाकर भेजता। इन कादा ला युज़िल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा, और ये तो हमें अपने जो हम जिनको हमने अपने इलाहा बनाया हुआ है ना, ये तो हमें उनसे भटका देता ये जो रसूल है, अगर हम उसके ऊपर चिमटे ना रहते, अगर सब्र हमने ना किया हुआ था, हम यानी उसके ऊपर हम जमे ना रहते, तो ये तो हमें भटका देता हमारे उनसे। असौका यालमूना हिना यरौना लज़ाब मन अदल्लु सबीला, तो करीब कोई बात नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको मजाक बनाते हैं ना, और ये कहते हैं कि शुक्र है बच गए हम अगर चिमटे ना रहते, अपने उसके ऊपर कायम ना रहते, तो ये तो हमें हमारे इलाहा से भटका देता, ये कह के बातें ये इस तरह की। तो फिर कोई बात नहीं, सौफा यालमूना, अनकरीब जान लेंगे, हिना यरौना लज़ाब मन अदल्लु सबीला, कि जब वो अजाब को देखेंगे तो जान लेंगे कि रास्ते से गुमराह हुआ कौन था। ठीक है, अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, क्या तुमने उसको देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाहा बनाया हुआ है, जो अपने ख्वाहिश नफ्स की गुलामी कर रहा है। अफा अंता तकूनु अलैहि वकीला, तो क्या अफा अंता तकूनु अलैहि वकीला, तो क्या तुम उसके वकील बन सकते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, तुमने देखा है ना जो अपनी ख्वाहिश नफ्स के ऊपर वो कर, तो उसका तुम तो नहीं ना उसके वकील बन सकते, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब इससे हम ऐसे ही कोई किसी खास पर्सनैलिटी को ना लें तो मेरा ख्याल है बेहतर है। बाकी ये बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा हुआ है कि तुम किसी के वकील नहीं बन सकते, ना तुम्हें मैंने ये कहा है कि तुम बनो वकील, ना मैंने तुम्हें कहा है कि तुम उनके दरोगा हो, तुम्हें जबरदस्ती यानी पुलिस की टाइम जबरदस्ती किसी चीज के ऊपर लेके आओ, ईमान के ऊपर लेके आओ, ना मैंने तुम्हें कहा है कि इनके अमलों का हिसाब मैं तुमसे लूंगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये इसको भी हमने ब्रॉडर उसमें रखना है, किसी खास बंदे के लिए नहीं कहना हमने। अम तासबो अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना, इतने बड़े बड़े लोगों पे हमें जरूरत नहीं है, जिसने हिसाब किताब करने आप ही कर लेगा। ठीक है ना, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम फलाने का क्या बनेगा, फलाने का क्या बनेगा, और तुम अपना देखो भाई तुम्हारा क्या बनेगा, उसका हिसाब उसके अल्लाह के पास है, वो कर लेगा, आप अपने हिसाब का फिक्र करें। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको किसी पर्टिकुलर तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं। शायद को बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, लेकिन किसी तरफ लेके हमें जाने की जरूरत नहीं। इट शुड बी इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के वकील नहीं बन सकेंगे, जिसने भी गलत काम किया होगा वो किसी के वकील नहीं बन सकेंगे, जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाहा बनाया होगा। हम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना व याकिलून, क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर जो है वो सुनते हैं या कोई अकल इस्तेमाल करते हैं या पल्ले बांध लेते हैं। याकुलून का मैंने आपको मतलब बताया था ना, पल्ले बांध लेते हैं, कोई है ऐसे ही कि ये सुनते हैं ये पल्ले बांध लेते हैं। इनहुम इल्ला कलनामी बल हुम अदल्लु सबीला, ये तो जानवर हैं, जानवर, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं, बल्कि इन्होंने तो अपना रास्ता उनसे भी ज्यादा गुम किया हुआ है। जानवर को तो फिर भी आप सधा लेते हैं और अपने रास्ते पे लगा लेते हैं, ये जानवरों से भी बदतर है। अलम तरा इला रब्बिका कैफ बद्दल, क्या कभी नहीं देखा, कभी नहीं गौर किया,
कभी नहीं कोई राय कायम की इस बात के ऊपर कि किस तरह से तुम्हारा रब जो है वो सायों को बढ़ाता घटाता रहता है, फैलाता रहता है। मदद वलम शाह जाला साकिन, अगर वो चाहता तो उसे साकिन रहने देता। कौन ये सब कुछ कर रहा है? सुम्मा जअलना शम्सा अलैहि दलीला, फिर हमने सूरज को इसके ऊपर दलील बनाया कि जब सूरज जो है वो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो साया जो है वो जब यहाँ होता है तो बिल्कुल ही पैरों के नीचे आ जाता है ना, हॉरिजॉन्टल, जब सूरज बिल्कुल सीधा सामने ऊपर। फिर जब यहाँ को जाता जाता है सूरज, तो साया जो है वो लेंथी होता जाता है। जब असर के से बाद लेंथी होता जाता है साया जो है वो आपसे जितनी एक चीज की लेंथ होती है ना, कभी आप एक तिनका गाड़ के या ये अपना पेन गाड़ के देखना आफ्टर असर, तो वो इस पेन की लेंथ से तकरीबन 1.5 ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, कभी करके देखें वैसे ही। लेकिन ये बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो किस तरह से होता है। तो उसके ऊपर उसको सूरज को दलील बनाया। सुम्मा कबज़ना हुए लेना कब्जा यसीरा, फिर हम उस सूरज को के ऊपर कब्जा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यसीरा थोड़ा सा सॉफ्ट सा उसको मुट्ठी में लेते हैं सॉफ्टली, और फिर उसे छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफ़ारी को कहा था कि भला ये सूरज कहाँ, जब सेट हो रहा था सूरज, जिसको सेट होना कहती, तो उन्होंने कहा ये किधर जाता है भला सूरज? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला के पास जाता है, वहां जाके सजदा करता है और परमिशन मांगता है कि मैं दोबारा अपना सफर शुरू कर दूं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे परमिशन देता है। तो बात क्या है? बात ये है कि ये सारी जितनी काम हो रहे हैं दुनिया के अंदर, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी से और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से हो रहे हैं और उसकी परमिशन से हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सूरज की मिसाल ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दी तो इसमें ही हा हा हूँ करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बात हुई। ये है बात ऐसे ही, अगर वो कह रहे हैं तो उसका मतलब है वो ऐसे ही है। वो जहाँ वहां जाता है, अल्लाह से परमिशन मांगता है दोबारा, और दोबारा अपना सफर शुरू करता है। ठीक है, यसीरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा थोड़े से टाइम के लिए उसको होल्ड करता हूँ मैं, बट यसीरा बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए मैं उसे होल्ड करता हूँ, देन मैं उसको परमिशन देता हूँ। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौमा सुबातन वजअल अन्नहारा नुशूरा, और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को एक यानी ओढ़ने वाली चीज आपके लिए बनाया, कवरिंग वाली चीज बनाया, और नौमा सुबातन और नींद को तुम्हारा वो सुकून देने वाली चीज बनाया, और जाल नहारा नुशूरा, और दिन को उठ खड़े होने का टाइम उसने बनाया। वहुवल्लज़ी अरसला रियाहा बुशरन बैना यदै रहमति, और वही है जो कि हवाओं को भेजता है अपनी रहमत यानी बारिश के होने से पहले अपनी हवाओं को। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है हम कहते हैं कहीं बारिश हुई है, यहाँ में बारिश होगी, ऐसे ही होता है ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम अपनी हवाओं को बिशारत के तौर पे आगे भेजते हैं अपनी बारिश से पहले। वह अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और हम आसमान से गिराते हैं, नाज़िल करते हैं एक बहुत ही प्योर पाक साफ पानी, तहूरा ताहिर। ठीक है, ये तहूरा ताहिर से, ताहिर तो पता ही है ना, पाक साफ चीज। तो आसमान से हम बड़ा पाक साफ पानी उतारते हैं। लिनुहय्यिया बिही बलदतम मैतम वनुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमा व अनासिया कसीरा, ताकि हम उससे मरी हुई जमीन को जिंदा कर दें और उससे पिलाएं जो कि हमने मखलूकात पैदा की हुई है ना, उनको हम उसके अंदर से पिलाएं, जो कि अनाम भी हैं, जानवर भी हैं, और अनासिया कसीरा, और बहुत से इंसान भी हैं, उनको हम पानी पिलाएं। लक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़करू, और हम इस कुरान को उनके दरमियान बड़ा खोल खोल के सर्रफ़ना तफसील के साथ बयान करते हैं, लियज़्ज़करू, ताकि वो कोई नसीहत पकड़ लें। फ़अबा अक्सरुन नास इल्ला कुफूरा, तो अक्सर लोग जो हैं वो नफरत के वजह से इनकार कर देते हैं इससे, यानी पहले तो नफरत करते हैं फिर वो इससे इनकार कर देते हैं। वलौ शिअना लबअसना फी कुल्लि क़रियतिन नज़ीरा, और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक वार्नर भेज देते,
یعنی ہر شہر میں ہر بستی میں ایک وارنر بھیج دیتے. فلا توطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اور کہیں کسی ان کافروں کی ان انکاری لوگوں کی اطاعت نہ کہیں کر بیٹھنا، بلکہ ان کے ساتھ بڑا جہاد کرتے رہو. یعنی وہ تمہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تم انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرو اور بہت زیادہ یہ کرو جہاد. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وہی ہے. اب یہ آبجیکٹس آف نیچر کو دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگا کہ کیا ہے یہ. وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ساتھ ساتھ بہتا ہوا رکھ لیا، جس میں سے کہ ایک تو ہے وہ میٹھا پانی ہے اور دوسرے کے اندر کھارا پانی ہے، وہ کٹھے چل رہے ہیں ایسے. ٹھیک ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا. اور اللہ سبحانہ یہ دو دریا ایسے اکٹھے چل رہے ہیں، اس کا پانی میٹھا ہے، اس کا پانی کھاری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ، ایک روکنے والی چیز میں نے بنائی ہوئی ہے، ہجر محجورہ، کہ وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں ان کے پانی. یہ میٹھا ہی چلتا جاتا ہے اور یہ کڑوا کھٹا نہیں، ایک کھارا نمکین چلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ. یہ دیکھا ہوا تھا، یہ عربs کے ایکسپیرینس میں یہ بات تھی، کیونکہ بحری سفر اتنے لمبے لمبے کرتے تھے تو راستے میں انہیں ضرور ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہوں گی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو، بشر کو پیدا کیا، پھر اسے ایک تو پیرنٹس کی نسبت دے دی کہ بھئی یہ کس کا بیٹا ہے، اور دوسرا اس کو دامادی کا رشتہ دے دیا، یعنی کہ جس کی بیٹی سے شادی کرے گا وہ رشتہ داری بھی اس کی قائم کر دی. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور تمہارا رب جو ہے وہ ہر بات پہ قادر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور وہ جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ ان کی غلامی کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو نہ تو ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ جو کافر ہے نا، انکاری بندہ ہے نا، یہ اپنے رب کے خلاف یعنی بڑا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح میں رب کو یعنی کہ عاجز کر دوں، کہ وہ بس کر دے کہ بھئی کہہ کے تھک گیا ہوں میں اور یہ نہیں مانتے، تو ان کو کہیں اللہ تمہارے رب کے خلاف وہ بڑا زور لگاتا ہے. ظہیرہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے جو اس طرح کہتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لیکن بات سنو، آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف بشارتیں دینے کے لیے اور وارن کرنے کے لیے، گلیڈ ٹائڈنگز دینے کے لیے کہ بھئی جو اچھے کام کرے گا اس کو یہ ریوارڈز ملیں گے، اور جو برے کام کرے گا ان کو وارن کرنے کے لیے کہ ان بری باتوں کی میں وارننگ کر رہا ہوں کہ ان بری باتوں کا نتیجہ کیا ہوگا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. بات سنو، ان سے کہہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ دیکھو، جس کو بھی میں اپنے رب کی طرف کا راستہ بتاتا ہوں اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، تو کیا میں اس سے کوئی اجر مانگتا ہوں کہ میں نے تمہیں ایک رب کا راستہ بتایا تھا تو تم نے اسے اختیار کر لیا تو اب مجھے پیسے دو؟ ایسے تو نہیں ہے نا. وہ جو ڈونیشنز ہوتی ہیں بیٹے وہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے نا، وہ تو حق للسائل والمحروم، وہ تو آپ کی دولت ویلتھ کے اوپر وہ ڈونیشنز مانگنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی اچھے کام کے لیے اپیل کر رہا ہے کہ یو مسٹ ڈونیٹ سم تھنگ، تو وہ اور بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پہ لے کے آنے کے لیے جو میں نے محنت کی ہے، کیا میں اس محنت کا اجر تم سے مانگ رہا ہوں؟ نہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور اللہ تعالیٰ پہ اس حی پہ اس زندہ ہستی کے اوپر توکل کرو جو کبھی نہیں مرے گا
اور جس وسبح بحمدہ اور اس کی حمد بھی کرتے رہو اور اس کی تسبیح بھی کرتے رہو. وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا، تو جو اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم پہنچے جی 58 تک. تو اب ہم اس کو بند کرتے ہیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ سے شروع کریں.